معزز سامعین اور عزیز طلبہ و طالبات، آج میں سب سے پہلے ڈاکٹر کریم سالار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صدر شعبہ اردو کہکشاں صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خاندیش کی ایک تشنگی کو ریسرچ کے حوالے سے مکمل کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا. ایک نئے ریسرچ سینٹر کا آغاز ہوا ہے، اس لیے اس بڑے کام کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین، دوسری بات یہ کہ میرے ذہن میں ایک نقشہ تھا. آج ایک کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی. صاحب کتاب اور موضوع کتاب دونوں یہاں موجود ہیں. موضوع کتاب مشتاق کریمی صاحب سے آج میری یہ دوسری ملاقات ہے. پہلی ملاقات ممبئی میں ایوارڈ حاصل کرتے وقت ہوئی تھی. اس سے پہلی ایک مسلسل طویل تر ملاقات ساجد قادری کے گفتگو کا حصہ تھی. وہ میری ملاقات یقیناً مشتاق کریمی صاحب کا مکمل تعارف تھی. اگر آپ کتاب میں میرا مضمون پڑھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں مشتاق کریمی کو دور سے نہیں بلکہ بڑے نزدیک سے جانتا ہوں. اس لیے میں صاحب کتاب اور موضوع کتاب اور تقریب کے معززین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خاندیش کی ادبی فضا میں ایک بہترین اور ضخیم اضافہ ہوا ہے. اس لیے میں دونوں صاحبین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین، موضوع سیمینار الحمدللہ اردو کے حوالے سے ہے. مہک اردو. یقیناً داغ نے کہا تھا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے. حاضرین مجلس، آج ہم کو یہ گفتگو کرنے کی نوبت آئی ہے. میں خصوصاً میرے بڑوں سے مخاطب نہیں ہوں. میری نظروں کے سامنے طلبہ و طالبات ہیں. اگلا مستقبل آپ ہیں. یہ سامنے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنی پاری کھیل کر تھک چکے ہیں. اگلی پاری آپ کو کھیلنا ہے. اس لیے میرا گفتگو کا مخاطبت آپ لوگ ہیں، اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں. حاضرین، اردو آج جن مراحل سے گزر رہی ہے، اردو آج جس آبلہ پائی کا شکار ہے، اردو آج جو ہماری بے اعتنائی کا شکار ہے، اردو جس کو آج ہم نے پسے پشت ڈالا ہے، اردو جو ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، اردو جو ہماری تشخص کی علامت ہے، اردو جو ہماری مادری تحفظ لسانی تعصب کا شکار ہے، ان سب کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ دیکھیے، زبان صرف ایک زبان نہیں ہوتی، زبان ایک تہذیب ہوتی ہے. زبان صرف زبان نہیں ہوتی، ایک تہذیب کا حولہ ہوتا ہے. زبان صرف زبان نہیں ہوتی، زبان میرا اور آپ کا تعارف ہے. زبان میرا اور آپ کا تعارف ہے. اس لیے اردو زبان یہ ہندوستان میں جنمی وہ زبان ہے جس نے اس سرزمین ہند کو تعصب کے زد سے نکال کر ایک نئی تہذیب کا حوالہ بنایا تھا، جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے تھے. معززین، بڑی فکر کے ساتھ آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں کہ آج وہی گنگا جمنی تہذیب، آج وہی ہمارا تشخص، آج ہماری تہذیب تعصب کی زد پر ہے. اردو کی مہک یقیناً اگر سرکاری طور پر اعداد و شمارے نکالے جائیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دنیا کی بولی جانے والی بڑی 8 زبانوں میں اردو کا شمار ہے. دنیا کی بولی جانے والی 8 مخلوط ہندی اور اردو میں اردو کا شمار ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ زبان اپنا تشخص بچائے ہوئے ہے. اس کے باوجود لمحہ فکر ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں اور کچھ باتیں، کچھ گزارشات طلبہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہیں. زبان اپنی بقا خود کرتی ہے. زبان کی بقا کا سہارا ہم نہیں بن سکتے. زبان خود اپنے راستے نکال لیتی ہے. زبان بہتے دریا کی طرح ہے، اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے. لیکن دریا کے کناروں پر ہم کو پہرے داری کرنے کا بھی حق ہے. ہم پہرے داری نہیں کریں گے، دریا کے دھارے بکھر جائیں گے، اور جب دریا کے دھارے بکھر جاتے ہیں تو وہ تلاطم پیدا ہوتا ہے کہ وہ ساری بستیوں کو بہا کر لے جاتا ہے. اور اردو ایک تلاطم کا نام ہے، اردو ایک تہذیب کا نام ہے، اور اردو ہماری تشخص کی علامت ہے. جانیے،
اردو اگر ختم ہو جائے ہمارا تشخص ختم ہو جائے گا. اگر ہمارا تشخص ختم ہو جائے تو ایک تہذیب ختم ہوگی, ایک تہذیب ختم ہوگی, میرا اور آپ کا تعارف ختم ہو جائے گا. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہم کو ہماری بقا کی جنگ لڑنی ہے. اس بقا کی جنگ میں ہم کو ہمارے تعارف کو بچا کر رکھنا ہے. یقیناً اردو کے ادبا یہاں بیٹھے ہیں, اردو کے شعراء یہاں بیٹھے ہیں, یہ اپنا کوزہ بھر کر پانی ڈال رہے ہیں, یہ اپنا کام کر رہے ہیں. اب ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے, یا میں یوں کہوں, یا کوئی رونے کے لیے نہیں کھڑا ہوں, یہ بھی نہیں ہے کہ کیا فائدہ وقت کی مٹی کو رید کر, کیا فائدہ وقت کی مٹی کو رید کر, پتھر کا جگر چیر مقدر تلاش کر. یہ مقدر تلاش کرنے کے بعد پتھروں کے جگر چیرنے کا وقت ہے. اور ہمارے اپنی, دیکھیے کسی نے کیا خوب کہا تھا, ہم جن زبانوں کے پیچھے لگے ہیں, ہمارا لہجہ جو بدل گیا, ہم جن زبانوں کا شکار ہو چکے ہیں, ہم جس انگریزی ادب اور انگریزی زبان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کسی نے کیا کہا تھا کہ یہ جو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں, اگر انگریزی زبان بولنے جائے تو انگریزی زبان صرف ہونٹوں سے کہی جاتی ہے, مراٹھی زبان حلق سے کہی جاتی ہے, اور اردو زبان دل سے کہی جاتی ہے. یہ دل کی زبان ہے, دل تک پہنچے گی. یہ دل کی زبان ہے, دل تک پہنچے گی. گریا یہ ہے, نوحہ یہ ہے کہ چلتے چلتے رک کر پوچھا آ کر پاؤں کے چھالوں میں, بستی کتنے دور بسا لی دل میں بسنے والے. یہ دل کے بسنے والے تھے, ہم دل میں بسنے والے تھے, دل کے بسنے والے تھے. ہم نے ہی ہماری زبان کو, ہماری تہذیب کو بسے پشت ڈالا ہے. اور دوسرا مرحلہ, دوسرا مسئلہ زبان کے تشخص کے ساتھ ساتھ اس کی تحریری تشخص کا بھی ہے. آج یہ دبے لفظوں میں نہیں بلکہ کھلے عام بڑے بڑے آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں کہ اردو کا طرز تحریر تبدیل ہو جانا چاہیے. اب اردو کو اپنی قبا سے الگ کر کر اسے ہندی پیرائے میں ڈھال دینا چاہیے. یاد رکھیے, بڑی بات کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے, اگر یہ وقت آ جائے کہ اردو اپنے تہذیب اور اپنی نستعلیق اور اپنی فارسی تشخص اور اپنے عربی قمیرے کو چھوڑ دے اور ہندی حولے میں آ جائے, تو صرف اردو زبان نہیں ختم ہوگی, صرف اردو تہذیب ختم نہیں ہوگی, بلکہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ اس نقصان کی بھرپائی آنے والی 10 نسلیں بھی نہیں کر پائیں گی. اس لیے طرز تحریر کسی زبان کا لباس ہوتا ہے. اگر کسی کو بے لباس کر دیا جائے وہ برہنہ کہلائے گا, اور برہنہ کی برہنگی کسی کو پسند نہیں ہے. اس لیے طرز تحریر ہمارا باقی رہے, ہماری زبان باقی رہے, یہ زبان کا تشخص باقی رہے, اس زبان کا خمیرہ جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں اس کی بود و باش ہوتی رہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری, عزیز طلبہ و طالبات, ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو چھوٹی بڑی تقریبات ہو رہی ہیں اردو زبان کی بقا کے لیے, اردو زبان کے فروغ کے لیے, اردو کی چاشنی کو کھولنے کے لیے, ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے اس کے اندر پیش ہوا کریں. اور یہ جو اکابرین جن فکروں کو لے کر یہاں بیٹھے ہیں, اور یہ اردو زبان و ادب و تہذیب کی بقا کو لے کر چلنے کا جنہوں نے ذمہ اٹھایا ہے, آج یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. دنیا کی حقیقت ہے یہ کل اجل کی طرف چلے جائیں گے, یہ ذمہ داریاں ہم کو اٹھانی ہے. اس لیے یہ لوگ آج ہمارے سامنے سرخیر اور سالار بن کے کھڑے ہیں, ہم سپاہی بن کر ساتھ میں آ جائیں. انشاءاللہ ہماری زبان, ہماری تہذیب, ہماری تشخص کی بقا اسی میں رہے گی. اور ہم اگر یہ کہیں خالی نوحہ و گریا کرتے رہ جائیں گے تو کیا پائے کہ وہ کسی شاعر نے کہا کہ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. یہ صدیوں کی سزا کا بھگتنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے راستے تلاش کریں. آج محفلیں جم رہی ہیں, آج کتابیں چھپ رہی ہیں, آج کتابوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہیں, آج شعراء اپنے کام کر رہے ہیں, ادبا اپنے کام کر رہے ہیں. یقیناً علماء بھی اس محاذ پر بہت ڈٹ کر کھڑے ہوئے, یا یوں کہوں بھی تو غلط نہیں ہے. آج اردو کی بقا کے درمیان میں, بقا کے حولے میں, اردو کی بقا کے لیے جو ایک بڑا محاذ کھڑا ہے, یہ علماء کا محاذ ہے, جنہوں نے مدارس کے اندر, مکاتب کے اندر بچوں کو اردو کی طرف بہت رغبت دلائی ہے. اس لیے ان علماء کے ساتھ بھی ہم پیش رہیں, اور ہماری زبان
ہماری تہذیب، ہمارا تشخص اسی میں ہے کہ ہم اپنی بنیادوں سے جڑے رہیں، اور ہماری بنیادوں کا سرمایہ ہماری زبان ہے۔ جو قومیں زبان سے کٹ جاتی ہے اس کا تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ جو قومیں کتاب سے کٹ جاتی ہے، کہتے ہیں نا کتاب ماضی کی یادداشت ہے، حال کی ترجمانی ہے اور مستقبل کا مقدمہ ہے۔ اگر بنیادوں کی یادداشت ختم ہو جائے، ترجمانی کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، ترجمانی کرنے والا کوئی باقی نہ رہے تو تمہارا مستقبل کا مقدمہ لکھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں اپنے مستقبل کے مقدمے تحریر ہو، آپ چاہتے ہیں ہمارے مستقبل کی پلاننگ منظم بنے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کا ایک کامیاب جھولا تیار ہو، تو آئیے اس اسٹیج سے میں آپ کو آواز دیتا ہوں کہ اپنے طور پر جہاں کہیں پر ہو مشعل راہ بن کر کھڑے ہو جائیے، وہ شمع بن کر کھڑے ہو جائیے جو ہر جگہ اردو کی روشنی کو روشن کرتی رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔